صرف چوتھا کلمہ یاد کر لو، انشاءاللہ تعالی العزیز اتنا پیسہ ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جادو، مالی تنگ دستی، بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ابھی عمل پورا نہیں ہوتا اور کامیابی مل جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو سبقت لے سکے، یعنی کہ یہ عمل اتنی فضیلت والا ہے، یہ ذکر، یہ وظیفہ اتنی فضیلت والا ہے، کوئی دوسرا عمل یا کوئی دوسرا وظیفہ اس کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پڑھنے والے کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء یعنی صبح شام جس نے 10 بار پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت اس کی 10 برائیوں کو مٹا دے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح جس نے 100 بار پڑھا، اللہ رب العزت اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ جس دن یہ پڑھا اس دن شیطان کا کوئی بھی مکر و فریب اس پر اثر نہیں کرے گا، اس پر کوئی وار نہیں چلے گا۔ تو اللہ والو، یہ مختصر سی فضیلت ہے جو میں نے آپ تمام بہن بھائیوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ والو، جس شخص نے یہ کلمات 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کو کالی نظر سے، جادو کے اثرات سے، پرانے سے پرانا جادو ہو، پرانے سے پرانی کالی نظر ہو، حاسدین کے حسد سے، منافقین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، آپ کے کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک مشکل کا حل قرآن یا حدیث کے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اللہ والو، یقین کریں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کے سر سے کوئی مصیبت، کوئی بلا ٹل جاتی ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ کلمات پڑھنے والے پر نظر نہیں چل سکتی، جادو نہیں چلتا، اور اگر پہلے سے جادو ہے، کالی نظر ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پہلے سے کسی پر جادو کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والو، وہ حضرات جو اعمال کر کر کے، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم علاج کرواتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں، تعویذ دھاگا بھی کرواتے ہیں، اللہ توبہ بھی کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے آرام رہتا ہے، اس کے بعد پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو یہ نسل در نسل چلنے والے معاملات ہیں۔ بچے بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ جادو نکاح میں ساتھ جاتا ہے، جب یہ نکاح میں ساتھ جاتا ہے تو پھر عاملین کے بس کی بات نہیں رہتی۔
جب نکاح کے اندر بھی یہ جادو منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اگلی نسل میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، تو وہ تمام حضرات جن کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہے، ان سے میں یہی گزارش کروں گی کہ جتنے بھی وظائف کر رہے ہیں، کسی نے بھی بتائے ہوئے ہیں، سب کو بند کر دیں۔ جب تک آپ یہ تعویذ دھاگے کرنا بند نہیں کرو گے تب تک آپ کو آرام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اب جادو کے مریض نہیں رہ گئے، اب آپ رجت کے مریض بھی بن چکے ہیں، کیونکہ آپ نے کئی عاملین سے علاج کروایا، حاضریاں ہوئیں، گھر کے اندر پڑھائیاں ہوئیں، چراغ جلائے، تعویذ جلائے، دبائے گئے ہیں، لٹکائے گئے ہیں، گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، بازو پہ باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر باندھے ہیں، ناف پر باندھے ہیں۔ جوں جوں آپ وظائف کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی زندگی الجھتی جائے گی، برباد ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ رجت کے مریض بھی بن چکے ہیں۔ تو وہ تمام حضرات جو پڑھائیاں کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے تمام وظائف بند کر دیں۔ عاملین کو گھر لے کر نہیں آنا، کوئی تعویذ نہیں لٹکانا، نہ ہی جلانا ہے، نہ گلے میں پہننا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ کام کریں، تو اس کے بعد توبہ کریں، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کر اللہ سے توبہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ یہ نہیں ہوگا کہ 10 روپے یا 20 روپے کسی کو پکڑا دیے ہیں، نہیں اللہ والو، اس کا صدقہ ہوگا خون کا۔ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو ایک مرغی ذبح کریں، اور اگر اللہ نے حیثیت زیادہ دی ہے تو تمام گھر والوں کے لیے نام کی ایک ایک مرغی ذبح کریں۔ اگر اللہ نے اس سے بھی زیادہ حیثیت دی ہے تو بکرا ذبح کریں، ہر گھر والے کے نام کا بکرا ذبح کریں۔ اگر اللہ نے اور بھی مقام عطا کیا ہے تو پھر ویڑا کریں گا، یعنی کہ آپ ہر ایک کے نام کا ویڑا کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی کتنی حیثیت ہے اور آپ نے کیا ذبح کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے خون کا ہی دینا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ گھر میں جو بھی تعویذ دھاگے ہیں، جو جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں، ان کو نکال دیں اور کہیں قبرستان میں یا نہر میں بہا دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا علاج شروع ہوگا۔ جب آپ نے سب کچھ قبرستان میں دفنانا ہے تو شاپر سے نکال کر دفنانا ہے، کیونکہ شاپر کے ساتھ وہ تعویذات گلیں گے نہیں، اور جب تک وہ تعویذات گلیں گے نہیں تب تک اس کے اثرات آپ پر آتے جاتے رہیں گے۔ اللہ والو، جب آپ نے نہر میں بھی بہانا ہے تو آپ نے شاپر میں سے نکال کر بہانا ہے، اور گندے نالے میں نہیں پھینکنا، آپ نے صاف پانی میں اس کو پھینکنا ہے۔ اللہ والو، ہم نے اب کرنا کیا ہے، اب نے علاج کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے 3 بار اول و آخر درود پاک، اور ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، یعنی 100 بار صبح اور 100 بار شام آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جتنی بھی پرانی نظر ہے، جتنا بھی پرانا جادو ہے، جتنی بھی پرانی بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ والو، جب ہم اپنا علاج خود کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے، ہم معالج بن جائیں گے، یعنی کہ مریض بھی ہم خود ہوں گے اور معالج بھی ہم خود ہوں گے۔ اب ہم نے اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے، اپنی غلطیوں کو پرکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پر خطا کرتے ہیں اور کون کون سی خطا ہوگی ہم سے۔ اب میں کیا بن گئی ہوں، اللہ والو ذرا آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، اب میں کیا بن گئی ہوں، میں معالج بن گئی ہوں، کیونکہ میں نے اپنا علاج خود کرنا ہے۔ اب میں مریض نہیں رہ گئی، میں مریض بھی بن گئی اور معالج بھی بن گئی۔ میں اپنا خود علاج کرنے جا رہی ہوں۔ اگر میں کسی عامل سے پڑھائی کرواتی ہوں تو پھر عامل جانے اور عامل کا کام جانے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی ڈاکٹر سے علاج کرواتی ہوں، کوئی آپریشن کرواتی ہوں، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، وہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کرے گا، گلوز پہنے گا، ماسک لگائے گا، گلاسز لگائے گا، وہ اپنی میڈیکل کٹ پہنے گا، جو بھی کرے گا وہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کرے گا۔ جیسے کہ آپ ایک مریض کا آپریشن میں ایک مریض کا آپریشن کرنے لگی ہوں، تو نہ میں نے مریض کو سن کیا ہے، نہ بے ہوش کیا ہے، نہ میں نے دستانے پہنے ہیں، نہ ہی ماسک لگایا ہے، نہ میں نے گلاسز لگائے ہیں، میں نے بلیڈ پکڑا، کٹ لگایا اور آپریشن شروع کر دیا۔ اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی مروں گی اور مریض بھی مرے گا، ایسا ہی ہوگا نا۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں نا، میری طرف آپ کا دھیان ہے؟
تو آپ لوگ ایسے ہی عملیات کی دنیا میں کرتے ہیں. بات کو توجہ کے سنیے، بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ لوگ بالکل ایسے ہی عملیات کی دنیا میں کرتے ہیں. آپ نے یوٹیوب سے وظیفہ سنا، آپ نے وظیفہ شروع کر دیا. آپ نے کسی رسالے سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے کہیں سے بھی نکالا اور وظیفہ شروع کر دیا. ایسا ہرگز نہیں کرنا. اب میں مریض بھی ہوں اور میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے اپنا علاج خود کرنا ہے. تو یہ جو چوتھا کلمہ رجت کے علاج کے لیے، جادو کے علاج کے لیے، چوتھا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے پڑھنا ہے. رجت کا علاج بھی اس سے ہوگا، جادو کا علاج بھی ہوگا، کالی نظر کے علاج کے لیے، حسد کے علاج کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، بندش کے لیے، رکاوٹ کے لیے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں تمام چیزوں کو آپ نے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام میں کیا کروں گی؟ میں اپنا حصار کروں گی، یعنی کہ میں اپنی حفاظت کروں گی. جیسے ڈاکٹر نے اپنی حفاظت کی، گلوز پہنے، ماسک لگایا، گلاسز لگائے، اس طرح آپ نے بھی پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنا حصار کرنا ہے. اب آپ نے حصار کیسے کرنا ہے؟ 7 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 7 بار ہی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں. پھر 7 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا بدنی حصار. اب آپ نے روحانی حصار کرنا ہے، یعنی گھر بار، بیوی بچوں کا حصار کرنا ہے. اب آپ نے بیوی بچوں کا حصار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جب پڑھ کے اپنا حصار کیا، بدنی حصار کیا، ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ نے شہادت کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پھونک مارنی ہے، اور تصور میں اپنے گھر کا، بیوی بچوں کا، سب کا حصار کر لینا ہے. اب میں وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں. اب یہ وظیفہ چلے گا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب پڑھو اللہ والو، اب پڑھو اور دیکھو اللہ والو رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں. اللہ کے حکم سے جب آپ شرائط کے بغیر پڑھو گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، نفع نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ تمام حضرات جو جادو سے تنگ ہیں، وہ تمام لوگ سب سے پہلے بعد نماز فجر اپنا حصار کریں گے اور 100 بار چوتھا کلمہ پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم کے ساتھ. اللہ والو، اگر کسی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ نے جب بھی اٹھنا ہے، آپ نے اٹھتے سار سب سے پہلا کام وضو کرنا ہے اور اپنا حصار کر کے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں گے. جب 100 بار پڑھ لیں تو اپنے بدن پر بھی پھونک ماریں، پانی پر بھی پھونک ماریں، اور گھر بار کا تصور کر کے بھی پھونک مارنی ہے. اللہ والو، جہاں جہاں جادو پڑا ہوگا، دفن ہوگا، آپ کے گھر میں ہوگا، جیسے بھی جلایا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکت سے وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اب پانی کا گلاس آپ کا تیار ہو گیا. اس پانی کو آپ نے بڑھا لینا ہے، بوتل میں ڈال لیں، جگ میں ڈال لیں، کولر میں ڈال لیں. سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پیتے رہیں اور گھر والوں کو بھی پلاتے رہیں. بچوں کے دودھ میں ڈالیں، کھانا بنا رہے ہیں تو ہنڈیا میں ڈالیں، آٹا گوندنے لگی ہیں تو اس سے گوندیں. جہاں مرضی آپ اس پانی کو استعمال کریں سارا دن. صرف احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے، کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے. اب آپ نے مغرب کی نماز یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح دوبارہ آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر کی پڑھنی ہے، اور پھر پانی پر دم کر لیں اور اس کو استعمال کریں.
یہ عمل آپ نے 90 دن جاری رکھنا ہے۔ اللہ والو 90 دن، جب آپ ایسے پاک 90 دن کے بعد آپ ایسے پاک صاف ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ اللہ والو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اتنی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی اپنی تمام زندگی، اپنی اور اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کو سکون میں رکھنے کے لیے، بلاؤں سے ٹالنے کے لیے، جادو سے بچانے کے لیے، کالی نظر سے بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آپ پر جادو ہے، رجت ہے، کالی نظر ہے، حاسدین کا حسد ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، اسی طرح اگر آپ پر بدنی بیماریاں ہیں، اللہ والو آپ کو کینسر ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ کو مائگرین ہے، آپ کو سر کا درد رہتا ہے، یا پھر آپ کے جسمانی دیگر مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، خواتین کے ایام کا مسئلہ ہے، اللہ والو گھٹنوں کا درد عام پایا جاتا ہے، عورتوں میں موٹاپا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جسم پر بال اگ گئے ہیں، جسم کے اندر رسولیاں بن گئی ہیں، گردوں میں پتھریاں ہیں، مثانے میں پتھریاں ہیں، اللہ والو بچے دانی میں پتھریاں ہیں، پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اللہ والو روحانی معاملات ہیں یا بدنی معاملات ہیں، ان دونوں کے علاج کے لیے آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کے بغیر یہ عمل بیکار ہے آپ کے لیے، اور آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات۔ اگر تو آپ کی بیماری بہت شدید ہے، آپ نے جو پانی دم کیا ہے 21 دن اس پانی سے نہانا ہے، اور اگر بیماری یا جادو کم درجے کا ہے تو اس دم والے پانی سے 1 یا 2 بار دن میں وضو کر لیں، اور پانی ٹب میں گرانا ہے، آپ نے زمین پر یا گٹر میں یہ پانی نہیں گرانا۔ اگر آپ کے گھر میں کچی جگہ ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ نہانے لگیں تو آپ کچی جگہ پر نہا لیں، اور اگر آپ وضو کر رہے ہیں کچی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ٹب میں پانی ڈالنا ہے، اور وہ ٹب والا پانی آپ نے کیاری میں ڈال دیں، گملوں میں ڈال دیں، چھت پر کسی دیوار کے ساتھ ڈال دیں، بس اس کو گٹر میں نہیں ڈالنا آپ نے۔ اگر سب کچھ برداشت کی حد تک ہے تو بس پانی پینا ہی کافی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں ناپاکی کے دنوں میں بھی ناغہ نہیں کریں گی، علاج کی نیت سے آپ نے علاج کرنا ہے۔ لیٹ کر بھی کر لیں، بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، وضو میں بھی کر لیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے ناغہ نہیں کرنا، 90 دن پورے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کے بغیر نہ کریں، مجبوری میں بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، اللہ والو اس کو عادت نہ بنانا کہ آپ بغیر وضو کے آپ یہ کام کریں، کیونکہ اگر پانی اویلیبل ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ 90 دن پورے کرنے کے بعد یہ تسبیح آپ نے صبح شام صرف 10 بار پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 بار آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اللہ والو ایسا کرنے سے یہ عمل آپ کے ہاتھوں میں رہے گا اور آپ کی حفاظت بھی کرتا رہے گا۔ اب یہ پورا طریقہ ہے، مکمل شرائط کے ساتھ آپ نے اپنا علاج کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے توبہ کرنی ہے، جتنے بھی آپ نے وظائف کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے تعویذات لیے ہیں، جتنے بھی عاملوں کے پاس گئے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کر دینی ہے، تمام چیزیں آپ نے تمام کام سے توبہ کرنی ہے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے خون کا صدقہ دینا ہے۔ اللہ والو مرغی کا صدقہ دے لیں، بکری کا صدقہ دے لیں، اونٹ کا صدقہ دے لیں، ویڑے کا صدقہ دے لیں، یہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، چاہے تو 1 مرغی دے لیں، چاہے تو سارے گھر والوں کی 1 مرغی آپ ذبح کر دیں۔ اور تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ تمام تعویذات اکٹھے کر کے یا پھر آپ نے قبرستان میں دفنانے ہیں، اور یا پھر آپ نے نہر میں بہانے ہیں، صاف پانی میں آپ نے ان کو بہانا ہے۔ اللہ والو آپ کو یہ عمل ایسے صاف کر دے گا جیسے ابھی آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو، اتنا یہ پاورفل، اتنا فضیلت والا، طاقتور یہ عمل ہے۔ اللہ والو
جب ہم ویسے چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب ہم شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ وظیفے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وظیفے کے ساتھ آپ کو اپنا حصار بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے جو بہن بھائی پریشان ہیں، جن کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں، نظر بد کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، آپ بیماری کے مریض بن چکے ہیں، نظر بد یا حسد کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز میرے اللہ نے چاہا تو تمام معاملات سے آپ ایسے کلیئر ہو جائیں گے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر باہر پھینک دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی، آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اللہ والو صدقے دل سے، سچے دل سے، سچی نیت کے ساتھ اپنے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر التجا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جگہ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔